پاتے اگر میرے نبی کو دیکھ لیتے. تو انسان اگر ہمارے نبی کو دیکھ لیتا تو اپنا دل کاٹ بیٹھتا. تو بات تو چل رہی ہے جنت میں اللہ کو دیکھنے کی. ان کو دیکھنے کے بعد بندہ کیا کچھ نہیں کاٹے گا اندازہ کیجیے. تو تھوڑے سے وقفے کے لیے کچھ حسین چہروں کا تذکرہ آ گیا. اصل تو ذکر کرنا تھا اللہ کے دیدار. تو جنت میں جنتی علماء سے پوچھیں گے تو جواب ملے گا اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو. کیونکہ جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ کو دیکھنا ہے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھے گا ایسا مدہوش ہو جائے گا کہ دنیا کے 70 سال تک بس اللہ کے حسن میں ڈوب جائے گا. جو زندگی دنیا کی 70-60 سال کی 1000 صدمے ہم جھیلتے یہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں قربان ہو جائے گی جنت میں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس لوگوں کو بہت زیادہ برائی کی دعوت دینے والا اندر بیٹھا ہوا ہے. اندر کا شیطان اسی کو حسینہ بھی کہتے ہیں, اسی کو نفس کہتے ہیں, جو انسان کو ہمیشہ اندر سے گناہ پر ابھارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس کو لگام دینے کے لیے دیا. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی رمضان کے اللہ نے روزے کیوں رکھے تو آپ پلٹا کر جواب دیجئے کہ اللہ نے رمضان میں روزے اس وجہ سے رکھے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اندر سے پاک کر دے. برتن ہے نا, برتن گندے برتن کے اندر آدمی کھانے کی چیزیں نہیں ڈالتا. دودھ والا آ گیا, دودھ لینا ہے تو پہلے بھگونے کو دھو کے دودھ لیں گے. کھانا پکانا ہے, سالن چڑھانا ہے تو پہلے بھگونے کو دھو کے پکائیں گے. آج شام میں ایک برتن میں کھانا بنا, کل بھی کھانا بنانا ہے, اس برتن سے کھانا نکال کر اس میں دوبارہ کھانا نہیں بنایا جاتا. پہلے اس برتن کو اندر سے مانجا جاتا ہے. مانجنا تو سمجھتے نا, دودھ گرم کرنے کے موقع پر, چائے بنانے کے موقع پر اس بھگونے کے اندر داغ لگ گیا تو صبح میں ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں, اس کو مانجتی. پہلے زمانے میں عورتیں چیور سے مانجتی تھی, اینٹ سے اس کو گھستی تھی, مٹی ڈال ڈال کر کپڑے لگا لگا کر عورتیں مانجتی تھی. آج طرح طرح کے کیمیکل آ گئے, طرح طرح کے لکوڈ آ گئے اور برتنوں کو اندر سے مانجنے کے بہت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں آ گئی. پانی نہانے جاتے ہیں تو وہاں بھی اپنے آپ کو اچھی طریقے سے نگر نہاتے ہیں. عجیب عجیب قسم کے اس کے اندر برش مل گئے. سپر مارکیٹوں میں جاؤ تو ساری چیزیں آپ کو ملی. تو انسان کی فکر ہے مانجنا, صاف کرنا, گھس گھس کے میل کو نکالنا. اگر آج کوئی ایڈورٹائز آ گیا تو مارکیٹ میں ایک ایسا صابن آیا ہے جو آپ کے کالے رنگ کی ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دے گا تو کل سے دیکھو گھسنے والوں کی میل لگی ہوئی ملے گا. انسان کی فکر میں مانجنا, صاف کرنا. کیوں؟ کیونکہ جب تک اندر سے چیزیں صاف نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے اندر پاک چیزیں ڈالی نہیں جاتی. گندے برتن میں اچھی چیزیں نہیں ڈالی جاتی. تو ہمارا دل بھی ایک برتن ہے, ہمارا اندرون, ہمارا ضمیر بھی ایک برتن ہے جو گناہ کرنے سے, گناہوں کے داغ سے کالا پڑ جاتا ہے. اسے اندر سے مانجنے کی ضرورت پڑتی. اپنے دل کو مانجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھے. جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ اندر سے مانجا جاتا ہے. اور آپ بولیں گے کہ صاحب ہم تو ہر سال رمضان سے کے روزے رکھے لیکن اب تک ہمارا دل مانجا نہیں گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا مانجنا تھا ویسا آپ نے اس کو نہیں مانجا. دل کو جیسے دھونا تھا یا روزے جیسے رکھنے چاہیے تھے آپ نے ویسا نہیں کیا. اسی لیے
آپ کو روزوں کا پورا فائدہ نہیں ملا. تو ساتھ روزوں کا پورا فائدہ کب ملے گا؟ تو چل کر پہلے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ روزوں کا پورا فائدہ کب ملے گا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے. تو بندہ سوال کر سکتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے بنی اسرائیل کو تو جنت سے منہ و سلوہ اتارا تھا. بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جنت سے ڈشز آتے تھے. تو آپ پلٹ کر اللہ سے سوال کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، ان کے لیے تو آپ نے طرح طرح کی نعمتیں دی اور ہمیں بھوکا رکھنے کا حکم دیا. تو اللہ نے کہا پہلے کی قوموں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا، تم پر بھی روزے فرض نہیں، پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تمہیں اندر سے پاک کرنے کے لیے میں نے روزے فرض کیے. تو یہ روزہ ہمیں اندر سے پاک کرنے کے لیے. اچھا ہم کب پاک ہوں گے اندر سے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس کا جواب دلوا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا نہیں چھوڑتا، اپنے کانوں کا غلط استعمال نہیں چھوڑتا، اللہ نے جو آزاد ہوئے ہیں انسان کو، ان اعضاء کو غلط استعمال کرنے سے بندہ باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے بھوکا رہنے سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں. اب یہ ہمارے اندر دل کی چھوٹی تسلی کہ میں روزے سے ہوں. روزہ دو طرح کا ہے، ایک روزہ وہ ہے جسے ہم روزہ سمجھتے اور ایک روزہ وہ ہے جسے اللہ روزہ سمجھتے. ہمارے حساب سے ہم نے روزہ سحری کے وقت سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانے کا نام ہمارے حساب سے روزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سحری سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام روزہ ہے. اگر ہم روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے تو پھر یہ روزہ ہمیں اندر سے پاک بھی نہیں کر سکتا. بلکہ ایک مہینے کے روزے کے اثر انسان پوری زندگی بھی اگر روزہ رکھ لے تب بھی پاک نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو اندر سے پاک کرنے کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے. رمضان کے معنی جلانے کے، تو رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو جلانا پڑے گا، تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، تھوڑی مشقت برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی. تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جائے بس. اب آپ بولیں گے کہ گناہوں سے بچنا کون سا مشکل ہے؟ تو بے شک بچ کے بتائیے نا، گناہوں سے بچنا کون سا مشکل ہے؟ ایک سوال. جواب یہ ہے کہ بے شک مشکل نہیں ہے، بچ کے بتائیے. ہم ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ کے پاس گئے تھے ایک دفعہ. تو حضرت سے ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے. تو حضرت نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی. حضرت نے کہا کہ جس نے جو دن، ادھر دیکھو اور سے سنو، جس نے جو دن گناہ کے بغیر گزارا، کیا کہا حضرت نے؟ جس نے جو دن گناہ کے بغیر گزارا، گویا اس نے وہ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. گناہوں سے پاک ایک دن گزارنے کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن گزارنے کے برابر. اب نبی کے ساتھ ایک دن گزارنا کیا نصیب ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کو نصیب تھا، بلکہ نبی کے زمانے کے منافقین کو بھی وہ موقع ملا، لیکن ان کے اندر گندگی کی وجہ سے وہ نبی کی صحبت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکے.
روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندر سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے دیا. اگر آپ بولنے کے ساتھ زیادہ لمبا بیان مت کرو، شاید میں بولو کہ ہم رمضان کو کیسا گزارنا، تو اگر شاید میں بولوں ایک لفظ میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورا رمضان مسجد میں اعتکاف کر کے گزارو. اور اعتکاف بھی کیسا ہونا؟ اعتکاف کے اندر بھی گاندھی جی کا من بیٹھانا، کھانے سے پرہیز تو کر رہی تو گاندھی جی کا من بیٹھا. کیا تھا من بیٹھ؟ روپے تالا لگا کے بیٹھتے تھے، باقی نہیں کرتے تھے لوگ اس. مگر گاندھی جی کو بڑے ہوشیار آدمی تھے، جہاں بولنا ہے وہاں خود بولتے تھے، اور جہاں ان کو بولنے کا دل نہیں بولتا ان کے سیکریٹری کو بول دیتے تھے، بول ان کا روزہ شروع ہو گیا، خون شروع ہو گیا، اور سامنے والا ہمیں کچھ بولتے تھے بول کے چلے جاتا تھا. ان کے روزے کے ختم ہونے کی دعا کرتا تھا. کہنے کا منشا یہ ہے کہ رمضان نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا، دوستیوں کو یا تو ختم کر دے یا کم کر دے، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دے. 1 مہینے کے واسطے کورونا کے اندر کئی مہینے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، نہ دوستوں کی محفلیں، نہ ہوٹلوں کی چائیاں، نہ چورستوں کے گپے چپے، سب چھوڑ گیا تھا کورونا میں. زبردستی کو چھوڑا دیا گیا، ایمان میں جیسا پڑے ہوئے تھے. مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے چھوٹنے کے نتیجے میں موبائلوں سے دوستی پکی ہو گئی کورونا میں، اور ایسی پکی ہو گئی کہ کمبخت کو چھوٹنے کا ہی نام نہیں لیتی. تو 1 مہینے کی حد تک دوستیوں کو چھوڑ دو. اگر ہو سکے تو 1 مہینے کا اعتکاف کریں. اچھا دوستیوں سے ہوتا کیا ہے؟ دوستانے میں ادھر ادھر کی باتیں زیادہ آتی، غیر ضروری باتوں میں زبان کے گناہ ہو جاتے، دوسروں کا تذکرہ نکلتا، روزے کی حالت میں غیبت ہو جاتی. اب یہ غیبت کے نتیجے میں اپنا روزہ خراب، سامنے والے کا روزہ خراب. اور غیبت اتنی بڑی نحوست ہے کہ اگر کوئی آدمی غیبت کرے اس کو بھی ایک طرح گناہ ہے، اور اگر کوئی آدمی غیبت کرنے والے کی غیبت کو سن لے اس کو بھی ایک طرح گناہ ہے. روزے کی حالت میں اگر آپ غیبت کریں گے تو بھی روزے کی برائیاں ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ کسی کے زبان سے سنیں گے تب بھی ختم ہو جائے گی. اسی لیے اپنے رمضان کو کارآمد بنانے کے واسطے تھوڑا سا ہمت کرنے کی ضرورت ہے. ایک سوال کا جواب ہے اردو والوں سے، انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بولنے کے بعد ہم تو جبری دوست ہے، نفس ہے، اور وہ بھی چھوٹا ہی دشمن. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نہ نفس ہے نہ شیطان ہے. کیا ہے؟ بڑا دوست نہیں. انسان کا سب سے بڑا دشمن کم ہمتی. اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو آپ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. دنیا میں جتنے لوگوں نے ترقی کی اپنی ہمت کی بنیاد پہ آگے بڑھے، اور جتنے لوگ دنیا کے اندر پیچھے چلے گئے وہ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے لوگ پیچھے چلے. بعض لوگوں کے سامنے آپ بات کرو اور ہمارے سے ہو سکتا ہے نہیں ہوتا. بچپن میں آپ نے اسکولوں میں دیکھا ہوگا یا ابھی بھی دیکھتے ہوں گے، اسکول والے بچوں کو پکنک پہ لے کے جاتے، اسکول والے بچوں کو گیمز کھلاتے. اب ایک اسکول کے لوگ بچوں کو گیم کھلانے کے لیے لے کے گئے، 22 بچوں کو لے کے گئے، اور ٹیچر نے بچوں سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو بیٹا کرکٹ کھلاؤں گا تم کو 3 گھنٹے، 2 ٹیم بنا لو. تو اس میں 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں، معلوم بچے. ایک بچہ وہ ہوتا جو یہ بولتا کہ میں طاہر بھائی کی ٹیم میں کھیلتا ہوں،
ہوتا ہوں میں شاہزید صاحب کی ٹیم میں کھیلتا ہوں اور اسی میں ایک بچہ وہ ہوتا طاہر بھائی تو میری ٹیم میں آ جاؤ، شاہزید صاحب تو میری ٹیم میں آ جاؤ، خان صاحب تو میری ٹیم میں آ جاؤ، فرحان صاحب تو میری ٹیم میں آ جاؤ، قریشی صاحب تو میری ٹیم میں آ جاؤ، ان سب کو جمع کرتا۔ تو یہ دو بچوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دو بچوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا بچہ فرسٹ بال دوسرے کی غلامی میں چلے گیا، ان غلاموں ان کی ٹیم میں کھیلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک فیلڈر بنا کے رکھا، اور دوسرا بچہ کیا بولا تم میری ٹیم میں، تم میری ٹیم میں، تو وہ اپنے آپ کو کیپٹن بنا دیا۔ یہ فرق ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے پیچھے چلتے وہ لوگ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتے، اور جو یہ بولتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، یہ ہمت کی بنیاد پر ایسے ہی ہم دنیا کے نام کماتے آگے جاتے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے، اپنے رمضان کو کارآمد بنانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہمت والا بننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ رمضان میں 30 دنوں میں 30 قرآن ختم کر سکتے ہیں، 30 مرتبہ روزانہ ایک قرآن پورا ختم کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو امام صاحب کے پیچھے کی 1.25 گھنٹے کی تراویح بھی آپ کو تھکا دے گی۔ ہماری قوم کے پاس تو وقت ہی وقت ہے، اگر دیکھنا رہا تو چبوتروں میں چلے جانا، ہوٹلوں کے سامنے چلے جانا، کبھی جا کے کسی ہوٹل کے پاس عشاء کی نماز کے بعد کونے میں کرسی ڈال لے کے گھڑی لے کے بیٹھ جاؤ، آنے والا کم سے کم آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے سے پہلے حتہ نماز۔ کبھی دیکھنا ہے فنکشن میں چلے جاؤ، کرسی ڈالنے کے بیٹھے تو فلاں صاحب کب آئے، عشاء کی نماز کے بعد آئے، واپس کب جا رہے فنکشن ہال سے 12 بجے جا رہے، اور ذرا بڑے علاقوں کا فنکشن ہے رات میں 1 بجے جا رہے، اور اگر حیدرآباد کا فنکشن ہے فنکشن سے واپس آئے فجر کی اذان ہوئی، ساری رات گزر گئی، آدھی رات گزر گئی، تب بھی آدمی تھکتا نہیں، پیر نہیں ڈال دیتے، سامنے والوں کو نام نہیں رکھتا، لیکن امام صاحب کے پیچھے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کیا نماز پڑھے، سارے محلے والوں کا غصہ پڑک میں آ جاتا، لمبی بنا دیا تراویح، طریقہ رہتا کیا، اب سب طریقے بتانا شروع کر دیتے کم ہمتی کی وجہ سے۔ اور پیچھے آپ کھڑے ہو کر پڑھ نہیں سکتے تو سامنے کھڑے کر پڑھانے والے کے اوپر کتنا پریشر ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے صاحب۔ امام صاحب کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے قرآن پڑھنے میں، بغیر غلطی کے پڑھنا ہے، پورے برابر 20 رکعت قرآن ہے، آپ لوگ اس سے زیادہ پڑھانے بھی کہاں دیتے، اس سے زیادہ پڑھانے بھی کہاں دیتے۔ ایک بہت پہلے صاحب فون کیے بھائی تو صاحب کے ہمارے امام صاحب جو ہے 18 رکعت ہی پڑھائے تھے، میرا وہ کیسا پڑھائے بولے تو ذرا امام صاحب بھول گئے تھے، پیچھے لوگوں سے پوچھے امام صاحب کہ بھائی وہ ذرا میں بھول گیا، لوگ بولے نہیں ٹچ برابر نہیں، تو بعد میں CCTV کیمرہ نکال کے دیکھے تو 18 ہی رکعت ہو، تو ایک صاحب جو ہے جا کے دوسرے صاحب کو بولے ارے بھائی امام صاحب 18 پڑھائے 20 کی پڑھائی، آپ تو دیکھ رہے تھے آپ بولنا پانا تو یہ پڑھا کے میرے چھوڑے آ رہا جب تک تھکے تھے وہ 18 میں تھک گئے تھے، 2 کی چھٹی کر دی، اللہ اکبر، یہ کیا بلا ہے بھائی، یہ کم ہمتی کے نتیجے میں یہ سب، اندر سے حوصلہ نہیں، جستجو نہیں، اللہ کی محبت نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، اللہ کو پانے کا جذبہ نہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں بھی بندوں کو تھکا رہی ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ موڈ بن جائے کہ ہم رمضان کو اللہ کو پانے کے لیے گزاریں گے، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان میں 2 اعمال رکھے، 24 گھنٹے کے 2 حصے، ایک رات اور ایک دن۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے رمضان
قرآن پڑھنے کے واسطے ہے. ٹھیک ہے سونا بھی ہے, جسمانی تقاضا ہے, اس سے کوئی نہیں روک رہے کہ رمضان میں سونا ہی نہیں, مگر یہ بات ضرور کہی جائے گی کہ رمضان میں ہماری راتوں کا ایک حصہ گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے میں بھی گزرنا چاہیے. ایک ایسا وقت ہمارا بننا چاہیے رمضان میں جس میں ہم ہو, تنہائی ہو اور اللہ کا کلام. اور بڑی اچھی بات ہوگی اگر ہم رمضان میں قرآن کی کچھ نہ کچھ تفسیر پڑھیں. آج کل تفسیر ہر زبان میں مل جائے گی آپ کو. آپ کو تیلگو آتی تیلگو میں ملے گی, ہندی آتی ہندی میں ملے گی, مراٹھی آتی مراٹھی میں ملے گی, اردو آتی اردو میں ملے گی. ہر زبان میں تفسیر موجود. ہم یہ رمضان کو کم از کم اپنے لیے سیکھنے کا ذریعہ بنا. اب تک ایسے رمضان بہت سے آئے اور چلے بھی گئے. ہم اپنے رمضان کو سیکھنے کا ذریعہ بنانا چاہیے اور تنہائیوں کی عبادتوں کا ذریعہ بنانا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معمولی بہانوں سے روزوں کو چھوڑ دیتے. بس ان لوگوں سے زیادہ نہیں کہنا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہے, تو لوگوں کو تو معلوم کہ نماز بھی فرض ہے, روزہ فرض ہے, نماز بھی فرض ہے, سب معلوم ہے لوگوں کو. لیکن لوگ جیسے رمضان میں روزے چھوڑتے ہیں ویسا نمازیں بھی چھوڑتے ہیں. تو کس کو نہیں معلوم نماز فرض ہے؟ آج بھائی کس کو نہیں معلوم؟ الحمدللہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو معلوم کہ نماز فرض ہے, معلوم ہے نا, لیکن لوگ نماز نہیں پڑھتے. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے, لوگ روزے نہیں رکھتے. تو جو لوگ روزے چھوڑنے والے ہیں میں ان کے سامنے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں بتاؤں گا, بس ایک بات بتاؤں گا. وہ بات یہ ہے کہ رمضان کا ایک روزہ ثواب میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ اگر آپ کا رمضان کا ایک روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا اور اس کے بدلے میں آپ نے ساری زندگی روزے رکھے, تو علماء نے لکھا ہے کہ ساری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے. اب چھوڑ کتنا چھوڑنا ہے, کیسا چھوڑیں گے آپ؟